الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبے کے اندر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن وضو فرما رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر وضو کر رہے ہیں تو حضور کے ارد گرد چند صحابہ موجود تھے. دیکھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس سے ایک سبق ملتا ہے. اس وقت ہم جتنے ہیں ہر نماز کے لیے تو وضو کرتے ہی ہیں. کیا ہم نے کسی سے اپنے وضو کے صحیح ہونے کے متعلق پوچھا یا کسی کو اچھے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا یا خود اپنے وضو کو کسی کے سامنے پیش کیا کہ میں وضو کر رہا ہوں، بتائیے میرا وضو صحیح ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وضو کر کے صحابہ کو بتاتے تھے کہ یوں وضو کرو، اور صحابہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر اپنا وضو صحیح کرتے تھے۔ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے ہر چیز سیکھ کر نہیں آتا ہے، اور صحابہ کی جو مقدس جماعت ہے، یقین مانیے بڑی بڑی عمر میں انہوں نے دین کو سیکھا ہے، وضو کو سیکھا ہے، ہر چیز کو سیکھا ہے۔ آج کی طرح نہیں، چھوٹے بچوں کو مکتب میں داخل کر دو تو وہاں سکھا دیا گیا، یا اسکول میں سکھا دیے، یا مدرسوں میں سکھا دیے۔ ڈائریکٹ براہ راست اللہ کی طرف سے حضرت جبریل پیغمبر کو بتاتے، پیغمبر اس کو دیکھ کر، سیکھ کر، سن کر حضرات صحابہ کو بتاتے۔ یہ تھا سیکھنے سکھانے کا ایک شاندار طریقہ۔ ہم کتاب دیکھ کر پڑھیں، اس سے بھی علم آتا ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی طور پر کسی کو دیکھ کر سیکھیں، اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ میں یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میرے دوست بزرگوں، ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، لیکن ہمیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہمارا وضو صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے اسکول تو ہمارے ایک استاذ نے ایک لطیفے کے طور پر سنایا تھا کہ کلاس میں جو ہے پوچھا گیا طلبہ سے، اسکول میں اسٹوڈنٹ سے، بھائی غسل کے فرائض سب کو معلوم ہے؟ تو سب بچوں نے کہا جی جی معلوم ہے۔ کتنے ہیں، کس کو معلوم ہے، ہاتھ اٹھاؤ۔ تو سب طلبہ نے ہاتھ اٹھائے، ہینڈس اپ۔ جی ایک طالب علم، تم کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اچھا کیا ہے؟ اب اس نے روانی کے ساتھ اس نے کہا گرم پانی، صابن دانی، سارا بدن پانی پانی۔ جی گرم پانی رکھ لیا جائے امی جان کو کہہ کر، اور صابن نار جی اس کو رکھ لیا اور بہا دیا پورا بدن، یہی 3 فرض ہیں۔ حقیقت آج ہماری زندگیوں میں 2 باتیں ہیں، ایک پریکٹیکلی ہے، ایک استحضار، دھیان۔ ہم کچھ کام کرتے ہیں اور وہ صحیح بھی رہتا ہے، لیکن ہم کو دھیان نہیں رہتا کہ وہ کیا ہے۔ مجھے معاف کیجئے، میں کسی کو تانا نہیں دے رہا ہوں۔ ہمارے شہر کی ایک مسجد میں اس وقت میں بھی سامنے تھا، ایک صاحب نے ایک مؤذن صاحب سے سوال کیا۔ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں ہماری حالت بتا رہا ہوں۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 8۔ انہوں نے اپنا علم کا اظہار ایسا کیا، 8۔ اب بتائیے، جس کو وضو میں 8 فرض معلوم ہو تو اب تک تو امت کم پر عمل کرتے آ رہی ہے۔ اب 8 فرض ہے، جب ان سے گنوانے کے لیے کہا تو اب وہ پریشان ہو گئے، نہیں بتا پائے۔ ایسا نہیں کہ اب کوئی مذاق کے طور پر، لطیفے کے طور پر جو ہے ہر مسجد کے مؤذن سے جا کے سوال کرنے لگے۔ یہ مؤذن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر مجھے بھی اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے اور مجھ سے بھی پوچھا جائے اور میں نہ جواب دوں تو مجھے اس سے بڑی شرمندگی کی کیا بات ہوگی؟ یہ ہر آدمی اپنے گریبان پر منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ آج ہمارا وضو صحیح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے، علماء کچھ کر نہیں رہے ہیں، حالات کتنے سنگین ہیں، علماء کچھ بول نہیں رہے، کچھ کر نہیں رہے ہیں، کہنے لگے۔ ارے اگر علماء کی لوگ بات مان کر عمل کر لیتے تو آج یہاں تک نوبت نہ آتی۔ کون مانتا ہے؟ کون سنتا ہے؟ اور سننے کے بعد کون مانتا ہے؟ رونا تو اسی کا ہے۔
کہنا بہت آسان ہے، علماء کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ارے کیا نہیں کر رہے ہیں، قوم کے خاطر، امت کے خاطر کیا کیا کر رہے ہیں، گنوایا نہیں جا سکتا ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں، ارے تم نے علماء کے پاس اپنا کتنا وقت بتایا ہے، تم نے اپنے دین اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے۔ کوئی تاجر تجارت کے لیے تیار نہیں کہ کسی عالم دین سے اپنا مسئلہ معلوم کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جی جو علماء سے پوچھ کر کہ میں تجارت کر رہا ہوں، میری تجارت میں شریعت کے مطابق مجھے کیسی تجارت کرنی چاہیے، اللہ کا کیا حکم ہے، پیغمبر کا کیا طریقہ ہے، کتنے لوگ کتنے علماء کے پاس گئے ہیں، گن کر ہی صحیح بتا دیں۔ اور لوگ کہتے ہیں علماء کیا کہہ رہے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے یہ علماء ہمیشہ حرام 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 حرام، جو بھی پوچھو حرام، جو بھی پوچھو حرام۔ حضرت اقدس مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم، جو کرناٹک کے شہر بنگلور کے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، ارے اللہ کے بندو، کبھی حلال کے بارے میں بھی سوال کر کے دیکھو، جواب تم کو حلال ملے گا۔ تمہارا سوال ہمیشہ حرام کے متعلق ہے تو حرام ہی جواب ملے گا، سوال تمہارا حرام سے متعلق ہے تو کون عالم دین، عالم برحق حلال کے بارے میں جواب دے گا؟ سوال تمہارا جیسا ہوگا جواب ویسا ہی ملے گا۔ اب تم یہ شکایت کرو کہ ہمیشہ علماء حرام کہتے ہیں، ارے کبھی حلال کے بارے میں بھی تو سوال کر کے دیکھ لو، اگر وہ حلال نہ بتائے تب پوچھنا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، مجھے اور آپ کو اہل علم، علماء سے، علم والوں سے رابطے میں رہنا چاہیے، اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات دہراتا ہوں، جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں، جب ان سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو وہ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں جی ہمارے شہر کے پرانے علماء کا نام لیتے ہیں، حضرت مولانا مفتی جعفر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو علماء گزرے ہیں پرانے، کہتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں بیٹھتا تھا، حضرت مجھ کو یہ سکھائے، حضرت مجھے یہ بتائے۔ آج ہماری نوجوان نسل سے ایسے باتیں، ایسے جملے سننے کو نہیں ملتے۔ ہماری نوجوان نسل، نوجوان دوست احباب کا ملنا جلنا کہاں ہے علماء کے ساتھ؟ اب بڑوں کے اندر بھی وہ بات ختم ہوتی جا رہی ہے اور نوجوانوں میں تو ہے ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو جو صحابہ وہاں تھے، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ، پیغمبر جب چہرے پر پانی ڈالتے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پانی ڈالیں گے تو پانی نیچے گرے گا، تو صحابہ اپنے ہاتھوں سے ان پانی کو لے کر اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ملتے۔ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ، حضور کے بچے ہوئے پانی، گرتے ہوئے پانی کو اپنے چہرے پر، جسم پر ملتے، برکت کے لیے، تبرک کے لیے۔ آج ہمیں کون سی تبرک چاہیے؟ اماں جان، بابا جان، فلاں الہی جان، فلاں بخش جان، یہ جان وہ جان، ادھر سے ادھر سے، جہاں خرافات، لغویات، بےہودگیاں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، شرکیہ کام، بدعقیدگی کے کام، خدا کو ایسی غضب دینے والی چیزوں کا کام، وہاں سے برکت تلاش کر رہے ہیں جی، مرغ ملا کا، دادا پہاڑ کا، فلاں کا، فلاں کا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم نے شہر کے اندر بیچوں بیچ محلے میں دیکھا، شام کے وقت تقریباً دوپہر سے چل رہا ہے سلسلہ، عصر کے وقت جب مدرسے سے گھر واپس ہو رہا تھا
میں نہیں پورا شہر دیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو کچھ عطا پتا نہیں ہے، نقارہ پیٹا جا رہا ہے اور اس نقارے کے سامنے میں ننگا ناچ ناچ رہے ہیں. مسلمان اور غیروں میں تمیز نہیں رہی، فرق نہیں رہا. ایسی تبرکات. رات کو سر میں کوئی طبیلہ، کوئی ہانڈا کوئی لے کر پوری گلی کلیکشن کیا جا رہا ہے، چندہ کیا جا رہا ہے. عقل کہاں چلے جاتی ہے؟ آدمی سوچتا نہیں، ارے کیا کام کر رہے ہیں یہ وقت. خاص طور پر ملک کے اندر کتنے نازک مسائل چل رہے ہیں، ایسے میں ہم ان کی اصلاح کی فکر کریں یا ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے امت کی رہنمائی کریں، کون سا کام کریں؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نقارہ کے سامنے، اور کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی تصویر کشی کر رہا ہے. ایسا مغرب کی اذان تک پیٹ 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 کر پیٹا جا رہا ہے، ناچ ناچ کر ناچا جا رہا ہے. کون بچے ہیں یہ؟ کس کے بچے ہیں؟ مسلمان کے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. آئندہ یہی چل کر کسی ادارے کا نگہبان بنے گا، سرپرست بنے گا، بڑا بنے گا، قوم کا، سماج کا، ملت کا رہبر رہنما بنے گا. اگر اس کا عقیدہ ایسا ہو، اس کے کیریکٹر میں یہ خرابیاں ہوں، اس کے اخلاق ایسے ہوں، اس کا خدا کے ساتھ تعلق ایسا ہو، تو قوم کا کیا ہوگا؟ اور لوگ تانا دیتے ہیں علماء پر، اور وہاں تو سب جمے ہوئے تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت حاصل کیجیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود کا بوسہ دینے کے بعد کہنے لگے، تو ایک پتھر ہے، تیری حیثیت کوئی اور نہیں ہے. تو ایک پتھر ہے، تیری حیثیت کچھ اور نہیں ہے. اگر پیغمبر تجھے چومتے نہیں تو کوئی تجھے چومتا نہیں. تجھے چومنے میں بھی پیغمبر کی اتباع ہے، ان کی تقلید ہے، ان کا عمل کرنا ہے، ورنہ تیرے اندر کوئی وہ شان نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے لگے. یتمسحون بوضوئہ، صحابہ ان کے تبرکات لے کر اپنے اوپر ملنے لگے. محبت حضور سے ہو، محبت اللہ سے ہو. اللہ کے بعد محبت ایمان کا تقاضا ہے کہ پیغمبر سے ہو. جیسے کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ میں جب تک تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے، سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاؤں گا، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا. محبت اللہ سے ہو. آج نوجوان نسل نہ خدا کی محبت ان کے دلوں میں، نہ پیغمبر کی محبت ان کے دلوں میں، بلکہ آج ہماری نسل، مجھے معاف کیجئے، تعلیم کے عنوان پر جب آزادی آئی تو اس آزادی نے یہاں تک نتیجہ پہنچا دیا کہ بھئی فلاں فلاں دن کو فلاں فلاں محبت کا دن قرار دیا جائے. خاص طور پر اسکول کالج میں پڑھنے والے کچھ طلباء، کچھ طالبات، ہم پورے اسکول کے بچوں کو غلط نہیں کہہ سکتے، سارے اسکول کو غلط نہیں کہہ سکتے، سارے اسکول کے طلباء اور طالبات، اسٹوڈنٹس، چاہے وہ بوائز ہو چاہے وہ گرلس ہو، سب کو برا نہیں کہہ سکتے. ہر جگہ کچھ کچھ ایسے نکل جاتے ہیں جو دھبا کے لائق بن جاتے ہیں. تو اسی طرح کچھ نوجوان اسکول کالج میں پڑھنے والے ہوں یا کہیں بھی ہوں، جب ان کو شیطان ورغلاتا ہے، نفس بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کی محبت کا جال میں پھنستے ہیں اور ایک دن کو اس بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کو انگریزی میں چاہے جو نام سے یاد کر لوں. اسلام ہمیشہ
پاکیزگی کا حکم دیتا ہے. کسی بھی شعبے میں کسی بھی موقع پر آپ دیکھ لیجئے اسلام کبھی بھی گندی چیزوں اور گندی باتوں کا حکم دیتا ہی نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلام نام ہی پاکیزگی کا ہے. اسلام نام ہی پاکیزگی کا ہے. وہ پاکیزہ ہی کا حکم دیتا ہے. خود قرآن پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے, پاکیزہ ہی قبول کرتے ہیں. چنانچہ اسلام نے یہ حکم دیا کہ بھئی جب تمہاری شادی ہو جائے, نکاح ہو جائے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے حد درجہ محبت کریں, قربان ہو جائیں. بیوی کی محبت شوہر کے دل میں, شوہر کی محبت بیوی کے دل میں ہو, مطلوب ہے, پسندیدہ ہے. پیغمبر نے فرمایا خیرکم خیرکم من نسائکم وانا خیرکم من اہلہ. تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہو, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہوں. لوگ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, حضرت میرے بارے میں ان کو پوچھ لو, ان کو پوچھ لو, ان کو پوچھ لو, میں کیسا, میں ایسا, میں ویسا. تمہاری بیوی تمہاری سرٹیفکیٹ دے تو تم کیسے ہو, تب معتبر ہوگا. تم گھر کے اندر شیر, چیتا, باغ, شیطان بن کر ہو, اور باہر تم اپنے آپ کو کتنا بھی اچھا ثابت کر دو, خدا کے یہاں تمہارا یہ اچھا پن معتبر نہیں. تمہارا اچھا پن اسی وقت معتبر ہوگا جب تم اپنے گھر کے اندر اچھے بن کر رہو. بیوی سے محبت نہیں, پرایوں سے کسی کا فون آ جائے تو آدھا گھنٹہ بات کرنے میں بھی تھکتا نہیں. جی سنوں گے سر, سنوں گے میڈم, جی بولو جی جی جی. کبھی جو ہے کسٹمر کیئر میں اگر کوئی عورت بات کرنے لگے تو اس سے بھی جو ہے یہ آفر کیا ہے, وہ آفر کیا ہے, یہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے. بیوی سے دو بات, تمہارا یہ جھنجھٹ رکھو, فون اٹینڈ کرنے کا نہیں. میرے دوستوں بزرگوں, آپ یہ نہ سمجھے کہ حضرت جو ہے ویسے ہی کسی ایک کی بات کر رہے ہیں. آج کا پورا جنریشن, سچویشن, ماحول یہی تصویر کھینچتا ہے, یہی نقشہ کھینچتا ہے. آج ہم اپنے گھر کے اندر 2 منٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن دوست کہاں پہ, دوست کے پاس ہوں, کہاں ہے, فلاں کے پاس ہوں, فلاں, اس کے لیے گھنٹے گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن گھر میں ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. پیغمبر نے فرمایا تم اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا پیش آؤ. تو یہ محبت اللہ کے ساتھ ہو, پیغمبر کے ساتھ ہو, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو. یہ کیا ہے, کوئی اجنبیہ عورت ہے اس کے لیے تم محبت کے جو ہے گلدستے بھیجو, گفٹ بھیجو, اور یہ فلاں کرو فلاں کرو. یہ سب دیکھنے میں تو نوجوانوں کے لیے اچھا لگے گا, لیکن یہ جہنم کو جانے کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر رہے تھے تو صحابہ اس کو اپنے جسموں پر مل رہے تھے. پیغمبر نے فرمایا فقال لهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ او يحبه اللہ ورسولہ. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.